وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی عام ہو جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسلام اس بارے میں بہت حساس واقع ہوا ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے بے حیائی کا ہونا اور ایک ہوتا ہے اس کا عام ہونا۔ ایک ہوتا ہے بدکاری ہونا اور ایک ہوتا ہے بدکاری عام ہونا۔ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ عہد نبوت میں بھی کسی سے گناہ ہو گیا تھا، اس کو سزا مل گئی، اس کا مطلب ہونا ممکن ہے۔ اچھے سے اچھے معاشرے میں بھی ایسا ہونا ممکن ہے، مگر اس کی اشاعت یہ بڑا جرم ہے۔ حتیٰ کہ اسلام میں کوئی شخص کسی جوڑے کو غلط کاری کرتے دیکھ لے تو اس کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں۔ گواہ 4 نہ ہوں، زبان کھولو گے تو اس کو سزا نہیں ملے گی، تجھے 80 کوڑے لگیں گے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہر دوسرا بندہ باتیں کرو، پتہ چلا فلاں کا فلاں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو جب یہ باتیں عام ہو جائیں گی تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی برا کام نہیں ہے، تو سب کر رہے ہیں۔ حیا جاتی رہے گی، حجاب جاتا رہے گا، اور لوگ اس کو ہلکا سمجھ لیں گے۔ اس لیے جہاں ثابت ہو جائے وہاں اتنی شدید سزا ہے کہ شادی شدہ تھے تو پتھر مار مار کر اذیت دے کر رجم کرو تاکہ سب کو کان ہو جائے۔ اور جہاں پر 4 گواہ نہیں ہیں وہاں خاموش رہو، آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش رہو۔ اگر بات کرو گے، گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگیں گے۔ تو اس لیے بے حیائی کو ہونے سے بھی بچانا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، ہونا تو دور کی بات ہے۔ جو شخص غلط سلط ویڈیو دیکھتا ہے وہ بدکاری کے قریب جاتا ہے، جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بدکاری کے قریب جاتی ہے، جو شخص اس کو دیکھتا ہے وہ بدکاری کے قریب جاتا ہے۔ جو ڈرائیور ہو یا کوئی اور ہو، ہسپتال میں ہو، عورت کے ساتھ خلوت کرتا ہے، دونوں جاب کر رہے ہیں، ایک کمرے میں اکیلے ہیں، وہ بدکاری کے قریب جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع تو کیا، بدکاری کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ اب ہمارے معاشرے کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ بدکاری، اس کی فلمیں، اس کے کلپ ہر بچے کی پہنچ میں ہیں۔ تو جب ہر ایک کی پہنچ میں ہوں گے وہ دیکھے گا، اور پاکستان سروے کے مطابق غلط فلمیں دیکھنے والوں میں شاید نمبر 1 بن چکا ہے۔ تو جب یہ دیکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہت کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کو تنفیذ کرتی ہے۔ دل چاہے گا تو پھر ابھی کوئی بچا کھچا اسلام موجود ہے معاشرے میں، عورتیں اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وہ اپنی ہوس پوری کرے گا، کوئی چیز پکڑ لے، بچی پکڑ لے، بچہ پکڑ لے، اور اس کے کیس آئے دن اخباروں کی زند بنتے رہتے ہیں۔ نکل گئی جناب، بھائیوں نے غیرت کے ساتھ قتل کر دیا، یہ بہت بڑا ایشو بنایا ہوا ہے جی، یہاں تو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل کرنا بھی زیادتی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ باپ کی عزت اچھال رہی ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہے۔ اور اوپر سے مولویوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہاں جائیں؟ آئے دن کوئی نہ کوئی کیس، چونیا میں، قصور میں، ادھر ادھر،
تو یہ زیادتی اپنی جگہ پر زیادتی، اس پر پھر لوگ روڈ پر آتے ہیں، پھر ان مظاہرے کرتے ہیں، مزاروں میں کوئی نہ کوئی مارا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ حکومت چاہے تو اس طرح کی ساری ویب سائٹ بند کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو بند کر دیا جائے۔ تو جب بے حیائی عام نہیں ہوگی تو اس طرح کے کیس بھی نہیں آئیں گے۔ تو ایک طرف برانگیختہ کرنے کے اسباب بڑھ گئے، عورت کے باہر آنے کے اسباب بڑھ گئے، کالج نے اس کو پردہ اتروا دیا اس کا، اور دوسری طرف جو حلال طریقہ تھا اس کو ہم نے مشکل بنایا۔ یہ برادری ہونی چاہیے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ لڑکی والا کہتا ہے کہ وہ لڑکا اکیلا ہی ہونا چاہیے، اس کے والدین بھی فوت ہونے چاہیے، اس کے بہن بھائی تھوڑے ہونے چاہیے۔ اور لڑکے والا کہتا ہے اتنی لمبی لسٹ جہیز کی ہونی چاہیے، اور ساتھ کار اور بھینس ہونی چاہیے، اور کوٹھی اور یورپ میں سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، اتنی بڑی بارات اور اتنا جہیز ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف برانگیختہ کرنے کے اسباب بڑھا دیے، دوسری طرف حلال طریقے کو مشکل تر کر دیا۔ تو پھر جوانی تو ایک سیلاب ہے، جس کا راستہ روکے گے تو وہ اپنا راستہ خود بنائے گا، وہ خود بنا رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہاں جہاں آپ کی دسترس ہے، آپ کے بھانجے بھتیجے، آپ کے سکول، آپ کے پڑوسی، جہاں بھی آپ کی بات چلتی ہے، بے حیائی عام ہونے سے اس کو بچاؤ، بے حیائی سے بچاؤ لوگوں کو۔ یہ نسلیں برباد کرنے والی چیز ہے، نسلیں تباہ کرنے والی چیز ہے۔ جن جن معاشروں میں بدکاری عام ہے وہاں پاپولیشن کم ہے، جہاں شادی ہے وہاں عورت کا خرچہ مرد اٹھاتا ہے، وہی مرد اس کی جوانی دیکھتا ہے، وہی اس کا بڑھیپا دیکھتا ہے۔ اور جہاں بدکاری عام ہے وہاں پر عورت کو عزت بیچ کر روٹی کھانی پڑتی ہے، وہ بچے کیوں جنیں گی؟ اور جب اس کی جوانی ہے تو وہ کسی نے دیکھی ہے، پھر وہ چھوڑ گیا اس کو، اب بڑھیپے میں کوئی اور، اب اس کو تو اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بچے کہاں جنیں گی؟ یہ معاشروں کو مونڈ دینے والی چیز ہے بدکاری۔ جس بچے کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں تیرا ہے یا نہیں، اس کی آپ کیا تربیت کرو گے؟ اس لیے اسلام نے انسان کی نسل کی حفاظت کی، اور یہ تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حقیقی پیار محبت بچوں سے اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ پچھلے سالوں میں برطانیہ کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ ڈی این اے چیک کروانے کا رواج بڑھ گیا، پتہ چلا ہر دوسرا تیسرا اپنا نہیں۔ اتنی مصیبت بن گئی معاشرے میں کہ حکومت کو پابندی لگانی پڑی ڈی این اے چیک کروانے پر۔ تو اس لیے بھائیو، آپ کا معاشرہ جتنا بھی غلط ہو گیا اس پہ لوگ رشک کرتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر بھی بچے جننے پر آمادہ نہیں کر سک رہے، کیونکہ وہاں بے حیائی عام ہے۔ اور ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے، اب بھی چھوٹی فیملیاں بھی 3 4 5 کی ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنا بڑی نعمت آپ کا بیٹا آپ کے لیے ہے، اتنا ہی بڑی نعمت آپ کا بیٹا ملک کے لیے ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا قیامت والے دن میں امتوں پر اپنی امت کی کثرت سے مقابلہ کروں گا، فإنی مکاثر بکم الامم۔ بنیاد اس کی کہاں سے آتی؟ بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے۔ اپنے بچے بچیوں کے لباس پر غور کرو، ان کی اصلاح کرو، آپ کے خرچے پر وہ بے حیائی کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں، اس کی فکر کرو، اور پھر حلال طریقے ان کے لیے آسان کرو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق